الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آداب کا مذاکرہ چل رہا تھا، والدین کا ادب۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب فرما دیجئے کہ میں تمہیں سناتا ہوں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے جو تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن پر تمام نبیوں کی شریعت متفق رہی ہے، یعنی کسی نبی کی شریعت میں شرک کی بھی اجازت نہیں تھی، والدین کی نافرمانی کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ دو باتیں ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے تمام نبیوں کی شریعت میں یہ دو باتیں متفق رہی ہیں، کبھی یہ بات کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ تو اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت معلوم ہوئی کہ شرک جیسا گناہ اللہ نے ہر زمانے میں ناپسند فرمایا، ویسے ہی والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور بدسلوکی کو اللہ نے ہر زمانے میں ناپسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رسول کی آخری وصیت پڑھے، وصیت کا مطلب کہ انسان دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری وقت میں جو کلمات کہتا ہے اسے وصیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وصیت پڑھے کہ ہمارے نبی نے کیا وصیت فرمائی ہے، تو اسے یہ آیت پڑھ لینا چاہیے۔ گویا کہ شرک سے بچنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے نبی کی آخری وصیت تھی۔ وصیت ہونے کی بنیاد پر بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کہ جیسے جانتے ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو رہا ہو، ماں کا انتقال ہو رہا ہو، آخری موقع پر وہ دو چار کلمے کہہ کے جائیں تو وہ کلمے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عین وفات کے وقت یہ جملہ بول کے انتقال ہوئے ہیں، عین مرتے وقت یہ کلمہ بول کے، یہ بات بول کے انتقال ہوئے ہیں، تو آدمی ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھے دو باتوں کا وعدہ کرے گا؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اس کے بعد فرمایا، جو ان باتوں کی تکمیل کرے گا اللہ اسے اجر اور ثواب دیں گے، اور جو اس میں کوتاہی کرے گا تو ممکن ہے اللہ اسے دنیا میں ہی سزا دے دیں، اور اگر دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت کے لیے اسے اٹھا کر رکھیں، اب ان کی مرضی ہے آخرت میں پکڑیں یا عذاب دیں یا ثواب دیں۔ تو یہ پہلی آیت ہوئی جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلا ہے۔ دوسری آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا۔ یہی وعدہ اس امت سے بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی اس امت سے عہد ہے۔
اور تیسری آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح ہے جو آیت میں فرمایا گیا، تو فرمایا کہ ماں باپ پر اپنا مال خوب خرچ کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ جو بھی کام کرنے کا تمہیں حکم دیں تو فوراً وہ کام پورا کرو۔ ہاں اگر گناہ کا کام کرنے کا حکم دیں تو پھر اس پر نہ کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ پر اپنی کمائی خرچ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے حکم کو ماننا جب تک کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ چوتھی آیت ہے سورہ لقمان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس آیت کے تحت میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تابعین سے منقول ہے کہ ماں باپ کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اسی طرح دن میں 5 مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ 5 مرتبہ جیسے سجدہ کرتے ہو، صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، عمل سے سجدہ کر دکھاتے ہو، ایسے ہی ماں باپ کے لیے 5 مرتبہ دن میں دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حقوق الوالدین میں لکھتے ہیں جس طرح اللہ کا شکر صرف زبان سے چند کلمات شکر کہہ دینے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے کا نام اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے سامنے چند شکر گزاری کے الفاظ بول دینے سے ماں باپ کا شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی بھر ماں باپ کی فرما برداری اور اپنے جان و مال سے ان کی خدمت گزاری اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہنا یہ شکر گزاری میں داخل ہے۔ نافرمانی تو کرتے رہیں، بدتمیزی اور بدمعاشی تو کرتے رہیں، اور زبان سے بولتے رہیں کہ نہیں ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، جو کچھ دیا بس اللہ ہی دیا ہے، یہ زبان سے بولتے بھی رہیں اور پھر نافرمانی بھی کرتے رہیں اللہ کی، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت احسان ہے، انہی کی برکت سے ہم پڑھے ہیں، انہی کی برکت سے ہم جو کچھ بھی ہیں یہ بولتے بھی رہیں اور ماں باپ کو ستاتے بھی رہیں، پریشان کرتے بھی رہیں، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ زبانی جمع خرچ کر دینا یہ شکر میں داخل نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا پتہ چلا۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں اور ان آداب کی ایک جھلک بھی اپنے اس معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ یورپی ممالک میں جب 18 سال کی عمر پوری ہوتی ہے تو بچے اپنے ماں باپ سے ایسے الگ ہو جاتے ہیں جیسے وہ کسی دشمن کی فوج سے رہائی حاصل کر رہے ہوں۔ یورپی ممالک میں بچے اپنے ماں باپ سے 18 سال کے بعد ایسے آزاد ہوتے ہیں گویا کہ وہ کسی دشمن کی فوج سے آزاد ہو رہے ہوں۔ بعض تو اپنی جوانی کے نشے میں سرشار ہو کر ماں باپ کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے انسان اپنی زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ کر کے بھول جاتا ہے، اس طرح اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جدید سائنسی علوم اور مادی ترقی کے باوجود انسانوں کے دلوں میں ایثار اور وفاداری کے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب زمانہ ترقی نہیں کیا تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے، گھوڑا گاڑی بیل گاڑی پہ جاتے تھے، لکڑیوں کے چولہے پہ پکاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کام کیا کرتے تھے۔ اب مشینیں انسانوں کی جگہ لے چکی ہیں، تو جو وہ دور تھا تو اس دور میں جو محبت تھی، جو آپسی تعلق تھا،
ایک دوسرے کے خاطر ہمدردی کا جو جذبہ تھا، آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے اندر دوسرے انسان کے لیے ہمدردی اور وفاداری کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ اٹھ گئی وفا یوں زمانے سے، اٹھ گئی وفا یوں زمانے سے، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں۔ انسانیت رہتی دنیا تک محسن انسانیت کی مقروض رہے گی، جنہوں نے اخلاق اور آداب کا انمول درس دے کر نفرتوں کو محبتوں سے، دشمنیوں کو دوستیوں سے بدل ڈالا۔ اولاد کو والدین کے آداب اس حد تک سکھلائے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو ہر نگاہ کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اتنا ادب تو کسی مذہب میں سکھایا نہیں گیا، کسی مذہب میں یہ فضیلت بتائی نہیں گئی کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس بچے کو ایک حج مقبول کا ثواب دیتے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ دن میں 2 مرتبہ دیکھے، 10 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، تو جتنی مرتبہ تم دیکھو گے ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیں گے۔ تم دیکھتے ہوئے تھک جاؤ گے، اللہ حج کا ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ تو اتنی عظمت اور عقیدت اور ادب، فضیلت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جو دین اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پر علامہ قرطبی نے اپنی اسناد کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ تفسیری واقعات ہوتے ہیں جو تفسیروں میں ذکر کیے جاتے ہیں، اس کا مستند ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں اس پر کلام ہوتا ہے، اور جو تفسیر کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں استنادی حیثیت کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ یہاں حضرت نے نقل فرمایا تو اسے معارف القرآن کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میرے والد میرا سارا مال لے لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کے لاؤ، یعنی بیٹا آ کے باپ کی شکایت کیا، اور اللہ کے نبی نے باپ کو بلانے بھیجا۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب اس لڑکے کے والد آ جائیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں کہے ہیں۔ یعنی بیٹا جا کر جب یہ شکایت پہنچایا اور باپ کو اللہ کے نبی کی عدالت میں بلایا گیا، اور مقدمہ دائر کرنے والا بیٹا ہے، مدعا علیہ باپ ہے کہ جس کے خلاف بیٹا کیس کر رہا ہے نبی کے دربار میں، تو باپ کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں انہوں نے کچھ باتیں اپنی زبان سے کہیں یا دل میں کہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں آپ پہلے ان سے وہ پوچھیں۔ جو وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور شکایت جو تھی وہ دہرائے، تو والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بھی مال لیتا ہوں وہ کہاں خرچ کرتا ہوں، اس کی پھوپھی پر، اس کی خالہ پر، خود اس کے رشتہ داروں پر ہی خرچ کرتا ہوں جہاں اس کو ضروری ہے کہ وہ خیال کرے اور خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آتے ہوئے جو کلمات کہے تھے اپنے دل سے یا اپنی زبان سے، وہ کلمات میرے سامنے دہرائیں۔ ظاہر سی بات ہے گفتگو چل رہی ہے باپ بیٹے کی شکایت کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کلمات پوچھ رہے ہیں جو انہوں نے آتے ہوئے اپنے دل میں کہے تھے۔ تو ان صحابی کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہبری کر دیتا ہے،
جس سے آپ کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ میں نے جو باتیں کہی تھی وہ خود میرے کانوں کو بھی نہیں سنائی دیا، میں نے تو ایسے ہی دل میں وہ باتیں کہی تھی، لیکن آپ تک وہ بات پہنچ گئی کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سناؤ جو باتیں تم نے کہی تھی وہ کیا ہے۔ تو ان صحابی نے کچھ عربی اشعار سنائے جو اس وقت انہوں نے آتے ہوئے راستے میں کہے تھے۔ عربی اشعار ہیں: غدوتک مولودا وعلتک یافیا تعل بما احنی علیک وتنہل اذن لیلۃ نابتک بالشکوى لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینایا تحمل تخاف الردى نفسی علیک واننی لعلم ان الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المجاور یفعل زعمت بانی قد کبرت وعبتنی وعبتنی لم یمزلی فی السن ستون کمل سیمیتنی باسم المفند رأیہ وفی رأیک التنفید لو کنت تعقل تراقب منی عسرت او تنالہا حبلت وہذا منک رأی مدلل۔ یہ چند اشعار انہوں نے پڑھے۔ اشعار کا خلاصہ کیا ہے؟ میں نے تجھے بچپن میں روٹی روزی کھلایا، جوانی تک تیری پرورش کیا، تیری ہر ذمہ داری میں نے اٹھائی، تجھے جو کچھ نصیب ہے وہ سب میری کمائی کا حاصل ہے۔ جب بچپن میں کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ایسے ہم پر غم چھا جاتا گویا کہ ہم بیمار ہوئے ہیں۔ تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر ہم جاگا کرتے، بے قرار رہتے۔ اگر کبھی ایسی بیماری ہو جاتی جس کے بارے میں ہمیں خوف ہوتا تو ساری رات ہم روتے ہوئے گزار دیتے، اور ایسا لگتا کہ کہیں ہماری جان نکل نہ جائے۔ حالانکہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پھر بھی ہمیں ایسا لگتا کہ ہم وقت سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ تیری بیماری سے ہمیں ایسا خوف چھا جاتا۔ جب تم اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر کے پہنچنے کی ہر والد کو، ہر باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، تو تم جوان ہونے کے بعد مجھ پر بڑھاپا اور کمزوری آئی تو تم میرے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے بد اخلاقی اور سخت گوئی سے پیش آنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پال کر انعام اور احسان کر کے بڑا نہیں کیا، بلکہ سب کچھ انعام اور احسان تم مجھ پہ کر رہے ہو۔ کاش اگر تم میرے ساتھ میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا کوئی ایک شریف پڑوسی ایک پڑوسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تم نے کم از کم مجھے پڑوسی ہونے کا حق تو دیا ہوتا۔ میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام لینے لگے۔ یہ انہوں نے درد بھری داستان اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اشعار کی شکل میں سنائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر، ظاہر سی بات ہے کسی بھی باپ کا دل پگھل جاتا ہے جب بیٹا باپ کے بارے میں برا اور نامناسب تبصرہ کرے اور کسی معزز شخصیت کے سامنے اسے شرمندہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا، اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر اذهب انت ومالک لابیک، جاؤ تم بھی اور تمہارا مال بھی سب تمہارے باپ کے ہی ہیں، تم بھی اور تمہارا مال بھی سب تمہارے باپ کے ہی ہیں۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ پر اپنی کمائی خرچ کریں، یہ حسن سلوک میں داخل ہے۔ بڑے ہو کر کمانے جب لگتے ہیں تو ماں باپ پر اپنا کچھ بھی خرچ نہ کرنا، جی چراتے رہنا، ماں باپ سے ہی وصول کرتے رہنا، ان کی پراپرٹی اور ان کی کمائی کی خاطر دوسروں سے جھگڑتے رہنا، ماں باپ پر خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام لینا، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے بلکہ بد سلوکی ہے۔ آگے مستقل آداب آئیں گے، اس میں صرف بتانا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں بچے کو چاہیے کہ اپنا مال وغیرہ سب اپنے والدین پر خرچ کرے۔ فقہا نے درجے رکھے ہیں کہ اگر ماں باپ اتنے کماتے ہوں، ان کی آمدنی ہو، ان کے ذریعے معاش ہو، ان کا پنشن ہو، جس سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، بچے کے پیسے کی ضرورت ماں باپ کو نہیں پڑتی ہے، تو اب ان بچوں کے ذمے ماں باپ پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ کے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اور ماں باپ محتاج ہوں اخراجات کے، تو اب اس بچے پر واجب ہے کہ اپنے کمائی میں سے ماں باپ کا بھی حصہ شامل رکھے۔ شریعت نے خرچ میں وراثت کے مطابق ترتیب بنائی ہے۔ جو وارث بنے گا ماں باپ کے مال کا، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ آداب سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تصوف اور سلوک میں چلنا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے جس کے ساتھ جیسے پیش آنا ہے وہ سیکھو، انسان کی اولاد بننے کی کوشش کرو۔ آداب سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ترتیب چل رہی ہے اس واسطے آداب سنائے جا رہے ہیں۔ جو سالک اور طالب ہے اس کی زندگی میں ادب اور سلیقہ نہیں ہے۔ بے ادبی سے آدمی جتنا محروم ہوتا ہے، معصیت سے بھی اتنا محروم نہیں ہوتا۔ گناہ کر لینے کی نحوست سے آدمی اتنا محروم نہیں ہوتا جتنا بے ادبی کی نحوست سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے سب سے پہلے سلوک میں چلنے والوں کو آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا ادب کرنا سیکھو، رسول اللہ کا ادب کرنا سیکھو، قرآن کا ادب سیکھو، کعبۃ اللہ کا ادب سیکھو، شاعر اسلام کا ادب سیکھو، ماں باپ کا ادب سیکھو۔ یہ آداب اس واسطے سکھائے جاتے ہیں کہ ادب سے انسان محرومی سے بچ جاتا ہے۔ محروم ہونے سے بچ گیا تو اب ترقی کے راستے پہ چلتے رہو۔ آدمی کو جب تک چوری ہونے کا ڈر لگا ہوا ہے، پٹ جانے کا، مر جانے کا، لوٹ جانے کا ڈر لگا ہوا ہے، کیا ترقی کرے گا؟ تو اس ڈر کے، اس محرومی کے اسباب سے پہلے بچو۔ اس میں سب سے پہلا اور بڑا سبب ہے محرومی کا، وہ ہے بے ادبی۔ اس واسطے بے ادبی کے تمام راستوں کو بند کرنا یہ سالک کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مزاج یہ ہے کہ میں ایسے ہی لوگوں سے خدمت لیتا ہوں جن سے بے تکلفی نہ ہو یا بے تکلفی ہو، مگر اس میں خدمت کا سلیقہ ہو۔ جس میں خدمت کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں سے میں خدمت نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے خدمت لینے میں بجائے راحت کے تکلیف ہو جاتی ہے۔ جنہیں خدمت کا سلیقہ نہیں ہوتا، ان سے خدمت لینے میں بجائے راحت کے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں، جیسے اس زمانے میں کرنٹ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ کے پنکھے سے مخدوم کو پنکھے سے ہوا دینا ہوتا تھا، پنکھا جھولنا ہوتا تھا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں پنکھا چلانے کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے، پنکھا ہاتھ میں لیے مشین بن جاتے ہیں، بس ہلاتے رہتے ہیں۔ مجلس سے کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کسی کے سر کو لگ جائے گا، کسی کے چہرے کو لگ جائے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس پنکھا جھیلنا ذمہ داری ہے، اس واسطے جھلا رہے ہیں، ختم۔ یہ سلیقہ نہیں ہے۔ جس کی خدمت کر رہے ہو اس کو بھی راحت پہنچانا، اس کی راحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہونا، اس خیال سے خدمت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ
عین مواخذے کی حالت میں بھی جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، تو ڈانٹ اور تنبیہ کی حالت میں بھی مخاطب کی رعایت رکھتا ہوں کہ ڈانٹ اور تنبیہ سے اس کی اصلاح مقصود ہو، اس کی اہانت مقصود نہ ہو۔ جس کو تنبیہ کر رہے ہیں اس کو درست کرنا مقصد ہے، بس اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، اس کی توہین کرنا نہیں ہے۔ اسی واسطے میرا معمول یہ ہے کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں اور تنبیہ کرتا ہوں تو عین اس موقع پر اپنے کو اس سے افضل خیال نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھتا ہوں، اور میں سچ عرض کرتا ہوں کہ عین مواخذے کے وقت بھی میں اسی کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھتا ہوں۔ اس وقت اس کا استحضار ہوتا ہے کہ معلوم نہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک کس کی نیت اچھی ہے، کس کی بات اسے پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات پسند ہو اور میری ناپسند ہو۔ اس خوف کے ساتھ اس وقت مجھ پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور ڈرتا رہتا ہوں بھلا ایسا شخص کیا کسی کے دل سے اہانت کر سکتا ہے یا اس کو ذلیل سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرید غلطی کرے، کوتاہی اور بے اصولی کرے تو ڈانٹتے ہوئے بھی مرید کو اپنے سے افضل سمجھ کر ڈانٹتے ہیں کہ مجھ سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کے نزدیک محبوب ہو، مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور میں اللہ کے نزدیک مبغوض ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس استحضار کے ساتھ میں سامنے والے کو ڈانٹتے رہتا ہوں۔ اب رہا یہ شبہ کہ بھئی ڈانٹ کی حالت میں جس کو ڈانٹا جا رہا ہے اسے ذلیل نہ سمجھنا اور پھر ڈانٹتے بھی رہنا، بھئی اس کی اہانت نہیں کر رہے، اسے اپنے سے افضل سمجھ رہے، خود کو اس سے کمتر سمجھ رہے، پھر ڈانٹ رہے کیوں؟ بھئی جب اسے اپنے سے افضل سمجھ رہے، اپنے سے بہتر سمجھ رہے تو پھر اس کی عزت کرنا چاہیے نا۔ اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھ رہے اور جس کو ڈانٹ رہے اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ رہے، جس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ رہے ہو اسی کو ڈانٹ رہے ہو، خود کو اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر جس کو بہتر سمجھ رہے ہو اس کو ڈانٹ رہے ہو۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ دونوں کیسے میچ ہو رہے ہیں، کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ تو حضرت اسے فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو بعض اکابر نے اس کی ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔ کسی شہزادے کے کسی جرم پر بادشاہ بھنگی کو حکم دے کہ اس کو بید یعنی لکڑی لگاؤ، یعنی مارو، اس کی پٹائی کرو، تو عین بید سے اس کی پٹائی کرتے وقت کیا بھنگی اپنے کو شہزادے سے افضل سمجھے گا؟ شہزادہ غلطی کیا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے بھنگی کو حکم ملا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ یہی سمجھے گا کہ شہزادہ تو شہزادہ ہی ہے، میں بیچارہ بھنگی ہوں، میرا کیا وجود اور میری کیا ہستی۔ مگر چونکہ بادشاہ کا حکم ہے اس کو بید لگانا، اس لیے وہ فرض پورا کر رہا ہوں۔ اور یہ خیال بھی لازم حال ہے کہ اگر حکم کے خلاف ہاتھ ہلکا بھی پڑا تو کہیں اس کی جگہ پر میں نہ رکھا جاؤں۔ بادشاہ کا حکم ہے مارو، اگر میں کوتاہی اور سستی کرا تو اس کی جگہ پر مجھے پٹائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی میں مرید کو تنبیہ کرتے وقت اسے شہزادہ سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں، لیکن تنبیہ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا میرا فرض ہے۔ وہ مجھ سے بیعت ہوا ہے، وہ مجھ سے عہد کیا ہے کہ میں اصلاح کی خاطر آپ سے جڑ کے چلوں گا۔ اب میں جو غلطی دیکھوں گا، جو کمی دیکھوں گا، اس کی اصلاح کروں گا۔ اصلاح کرتے وقت میری حالت بھنگی کی ہوتی ہے اور میں اس کو سامنے والے کو شہزادہ سمجھ کر اصلاح کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس سے بہترین مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ واضح کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح واللہ کبھی وسوسہ بھی میرے دل میں کسی کی اہانت کا نہیں ہوتا، میں ہمیشہ سامنے والے کو ہی افضل سمجھتا ہوں، مگر چونکہ حکم ہے سامنے والے کی اصلاح کرنے کا، اس لیے کہنے کی جو بات ہوتی ہے، اصلاح کا جو کام ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہوں۔ اور اگر نہیں کیا جائے گا تو اس میں خیانت لازم آئے گا۔ جڑے ہی ہیں کسی شیخ کے ساتھ، کسی صاحب نسبت کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی غرض سے، اب اگر وہ شیخ دیکھ رہا ہے کہ فلاں بے ادبی کر رہا ہے، فلاں بے اصولی کر رہا ہے، فلاں غلط اور بے ڈھنگے طریقے سے سلوک میں چل رہا ہے، پھر بھی تم نے اس کی اصلاح اور تنبیہ نہیں کی تو تم خائن ہو،
خیانت کا گناہ اس پر لازم آئے گا۔ وہ آیا ہی بیچارہ اس امید سے کہ میری اصلاح ہوگی یہاں پر، اور یہاں کوئی اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی تنبیہ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ اخلاق اظہر من الشمس ہیں، مگر آخر زمانے میں سنا کہ حضرت بعض لوگوں کے متعلق یہ رائے ظاہر فرما دیتے تھے کہ ایسے متکبرین کا علاج تو تھانہ بھون میں ہی ہوگا۔ حضرت شیخ الہند کون ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، تھانوی ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت شیخ الہند بڑے نرم دل تھے، با اخلاق تھے۔ واقعات مشہور ہیں، آنے والے مہمانوں کی خود خدمت کرتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، پیر دباتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رمضان میں تراویح سنانے والے حافظ صاحب کے پیر دبا رہے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی واقعات ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ہمارے حسن اخلاق سے سامنے والے کی بدتمیزی بڑھتے جا رہی ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے، بد اخلاق بنتے جا رہے ہیں، تو پھر جہاں جس کو جو حیثیت دینا ہے وہ حیثیت دیں، تو ڈھنگ سے رہ رہے ہیں۔ تو شیخ الہند نے بھی جب دیکھا آخر عمر میں کہ یہ ہمارے اخلاق سے ان کی بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، تو فرمایا ایسے متکبرین کا علاج تو تھانہ بھون میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں اپنے زمانے کے، ہمارے مجمع میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت انتہائی خلیق با اخلاق تھے، اتنے با اخلاق تھے کہ اگر کوئی آدمی ان کو کوئی دوائی کھانے کے لیے بتا دیتا تو اس کی دوائی استعمال کر لیتے، حالانکہ اس دوائی کے کھانے سے اور تکلیف بڑھے گی، لیکن سامنے والے کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، فری ایڈوائزر بہت سے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ تو بھی مشورہ دے کے چلے جاتے۔ آپ کی طبیعت ناساز ہے، فلاں حکیم صاحب کو دکھائی، یہ کھائی، یہ استعمال کیجئے، ایسے رائے دیتے ہیں گویا کہ خاندانی حکیم ہیں، خاندانی ڈاکٹر ہیں، ایسے مشورہ دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہماری رائے لیتے ہی نہیں ہیں، ہمارا مشورہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو بیچارے سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے سن لیتے، تو جو بھی بتاتا یہ دوائی کھا لو، وہ دوائی کھا لو، بیچارے استعمال کر لیتے، پھر تکلیف بڑھ جاتی۔ ایسے با اخلاق تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر اور طبیب بھی میرے پاس آتے ہیں اور میری طبیعت کی کمزوری یا نقاہت کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ آپ یہ حلوہ استعمال کیجئے، وہ حلوہ استعمال کیجئے، تو میں عام آدمی کو نہیں، ڈاکٹر کو بھی بول دیتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر فلاں ہے، مجھے رائے مت دو، ان کو جا کے رائے دو، وہ بولے گا تو کھاؤں گا، آپ بولیں گے تو نہیں کھاؤں گا، اگرچہ کہ آپ ڈاکٹر ہو، چونکہ میرا علاج آپ کے پاس نہیں چل رہا ہے، میرا علاج فلاں ڈاکٹر کے پاس چل رہا ہے۔ تو اب کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک وہ بزرگ ہیں کہ ہر راستہ چلتا ہوا بھی رائے دے دے تو اس کی مان لیتے ہیں، اور ایک یہ بزرگ ہیں کہ ڈاکٹر بھی آ کے رائے دیے تو نہیں مانتے ہیں، سیدھے بول دیتے ہیں میرے ڈاکٹر کو جا کے مشورہ دو، مجھے مشورہ مت دو۔ تو بہت بڑا فرق ہے۔ میں ہر کسی کی بات تسلیم نہیں کرتا، صاف کہہ دیتا ہوں میرا معالج فلاں حکیم صاحب ہیں، آپ ان کو مشورہ دیجئے، ان سے کہیے، اگر وہ کہیں گے تو میں کھا لوں گا، آپ کے کہنے سے میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے تو اتنے با اخلاق تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے باوجود بھی آخر عمر میں جب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو اس میں بھی لوگوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ تو اس موقع پر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشرف علی کے ضوابط اور قواعد کی سخت ضرورت ہے، اشرف علی کے قواعد اور ضوابط کی سخت ضرورت ہے، ویسے رہیں گے تو ہی ہم راحت میں رہیں گے۔ جتنا سب کے لیے دروازہ کھلا رہے گا اتنا بکریوں کا ریوڑ جمع ہو جائے گا، اور جتنا دیکھ دیکھ کے اندر بھیجا جائے گا اتنے انسان جمع ہوں گے۔ بھیڑ اکٹھا کرنا تو نہیں ہے کہ بھئی صاحب نسبت ملی ہے، اجازت ملی ہے، اس لیے ہر ایرے غیرے کو بیعت کرتے جائیں اور جمع کرتے جائیں، مجمع بڑھاتے جائیں۔ جس کو اصلاح مقصود ہو وہ آئے بس کافی ہے، اور جو مجمع بڑھانے کی نیت سے آنا ہو تو اسے مجمع بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سوائے اپنا وقت ضائع ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا۔
خود پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب یعنی جو حضرت تھانوی کے شیخ ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق کی حالت یہ تھی کہ ایک خان صاحب آپ کی خدمت میں اکثر دوپہر کے وقت آیا کرتے تھے۔ وہی وقت تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے آرام کا، مگر ان کی وجہ سے دوپہر میں بیٹھے رہتے، کبھی منع نہیں کرتے۔ ایک دن حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ خان صاحب رات بھر تو جورو کے بغل میں سوتے رہتے ہیں، حضرت کی تعبیر ہے۔ خان صاحب تو رات بھر جورو کے بغل میں سوتے رہتے ہیں، اور اللہ والے رات کو جاگتے ہیں اور عبادت میں رہتے ہیں، دوپہر خیلولہ کرتے ہیں، اس میں بھی آ کر تم مخل ہو جاتے ہو۔ تو حافظ ضامن صاحب نے ان کی کلاس لی، خبردار آئندہ سے دوپہر میں نہیں آنا۔ جن کے پاس آ رہے ہیں وہ خاموش ہیں، بااخلاق ہیں۔ اب دوسرے مرید نے دیکھا حافظ ضامن شہید نے کہ بے وقت آ رہے ہیں، تو خان صاحب کو خوب ڈانٹ دیا۔ جب خان صاحب کا آنا بند ہوا، مگر حضرت نے اپنی زبان سے کبھی نہیں فرمایا، یعنی اس کے بعد آنا بند ہوا اس خان صاحب کے آنے کا، لیکن حضرت نے پوری زندگی کبھی منع نہیں فرمایا۔ مگر باوجود ان اخلاق کے حضرت حاجی صاحب کی بھی رائے کا حضرت کی رائے کا واقعہ یہ ہے کہ مولوی ظفر احمد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت ہوئے۔ مولوی ظفر احمد یعنی حضرت تھانوی کے بھانجے، یہ بیعت ہوئے خلیل احمد سہارنپوری سے۔ انہوں نے ایک دن حضرت حاجی صاحب کو خواب میں دیکھا، حاجی صاحب کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا حضرت دعا کیجئے کہ میں صاحب نسبت ہو جاؤں۔ حضرت حاجی صاحب سے درخواست کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا صاحب نسبت تو ہو مگر اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر اصلاح کراؤ تو اپنے ماموں سے ہی کرانا۔ یعنی خواب میں حضرت حاجی صاحب بھی حضرت تھانوی کے اصلاح کی ترتیب کو ہی پسند فرمائے ہیں کہ اصلاح یہی ہوگی، اپنے ماموں سے ہی کرانا۔ اس سے مراد حضرت تھانوی ہیں۔ تو دنیا میں رہنے والوں نے بھی اور آخرت کو دیکھنے والوں نے بھی، سب بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں کے ضوابط اور اصول نافع ہیں، اس لیے میں اپنے اصول اور ضوابط پر پابند رہوں گا، کبھی اسے نہیں بدلوں گا۔ تو جو سختی تھانہ بھون کی ہے وہ کبھی نہیں بدلی، اور جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی وہ سختی کبھی نہیں ختم ہوئی، کیونکہ سامنے والوں کی تربیت اسی سختی سے ہوتی ہے، نرمی سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔